ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما معزز و معقر علماء کرام بلیا ڈانگا کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف و اکراف سے آئے ہوئے معزز سامعین اور سامعات، 10 اور 11 دسمبر 2 روزہ پروگرام کا یہ پہلا دن ہے۔ اور یہ پروگرام آپ کی مسجد کی تعمیر اور اس کی ترقی کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی
پہلے رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے جیون کو سفل اور کامیاب بنانے کا ایک نسخہ کیمیا بتایا گیا ہے، ایک لازوال نسخہ بتایا گیا ہے. اگر ہم سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی ان آیات پر اگر غور کر لیں اور صرف سورہ بقرہ کی ان آیات پر عمل کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنی آخرت کو بھی ہم کامیاب بنا سکتے ہیں. کچھ تعلیمات، کچھ شکچھا، کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اس کا ایک ذکر ہو گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ سب نصیحتیں ہیں، وعظ ہے، تذکیر ہے، اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے کے لیے آخر میں کیا کہا گیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون. اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یعنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ نسخہ بتایا ہے. کون کامیاب ہے؟ اس کی ایک لسٹ بتا دی گئی ہے. آئیے ایک ایک چیز پر ہم نظر ڈالتے ہیں. پہلی چیز الف لام میم. اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم. حروف مقطعات میں سے ہے. بڑے بڑے عربی زبان میں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ان مفسرین نے الف لام میم کو کے بعد اس کی تشریح میں صرف اتنا لکھا ہے اللہ اعلم بمرادہ ذلک. اس سے کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مطلب ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ الف لام میم کا معنی اور مراد اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائی ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ ضروری نہیں. الف لام میم اس کا معنی اور مطلب اللہ جانتا ہے. اس کے بعد والے جملے پر آئیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ کی جا رہی ہے پہلی کہ اس کتاب کو چھونے سے پہلے، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، اس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ عقیدہ اور ایمان پیدا کر لو کہ یہ کتاب شک اور شبہ سے پاک ہے.
اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیز بھی کسی انسان کی اپنی طرف سے داخل کی ہوئی نہیں ہے. اس کتاب کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے. اگر یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو اگر تم تسلیم کرتے ہو تو آگے اس کی تلاوت کیجئے. اور اگر شک ہے، شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اگر اس کتاب کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھو گے اور اس کی تلاوت کرو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی میں رہنمائی کرے گی. اور اگر اس کتاب کو تم کسی دوسرے مقصد سے پڑھو گے تو یہ کتاب تمہاری زندگی کے اندر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی.